بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہیں جی عدالتی حوالے سے۔ آج ہائی کورٹ میں بہت ہی امپورٹنٹ کیس کی جو ہے وہ سماعت ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کے حوالے سے جو سزا ہوئی تھی اس پر آج بہت اہم ترین سماعت ہے۔ کل سماعت ہوئی تھی، کل بھی عمران خان کے وکیل سلمان صفدر راجہ نے اپنے دلائل جو ہے وہ دیے تھے اور آج بھی وہ اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد پھر پروسیکیوشن اپنے دلائل دے گی، تو بہت انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھا جائے تو دیکھیں جی، اس کیس میں تو شروع سے ہی کچھ نہیں تھا، کیونکہ ان کا موقف ہی بڑا ڈیفرنٹ رہا ہے۔ ایک تو بہت ڈیلے سے جا کے یعنی لاجنگ آف ایف آئی آر میں جو بہت زیادہ ڈیلے تھا۔ دوسرا یہ ہوا کہ گورنمنٹ کا جو سرکار ہے اس کا موقف خود جب عمران خان وزیر اعظم تھے تب کچھ اور تھا، جب وزیر اعظم نہیں تھے تب کچھ اور موقف تھا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ سائفر چوری ہو گیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ جی سائفر کے جو کانٹینٹس ہیں وہ منظر عام پر انہوں نے لائے، اور پھر یہ ہوا کہ جی اس کے دشمن ملک کو فائدہ ہوا، پھر یہ ہوا کہ جی اس سے جو عمران خان ہے انہوں نے ذاتی فائدہ اٹھایا۔ اب ان میں سے کوئی بھی ایلیگیشن ثابت نہیں ہے، اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو بیسک مدعا ہے، یعنی بیسک وہ جو سائفر ہے وہی صفحہ مثل پر نہیں ہے۔ تو سلمان صفدر صاحبہ نے راجہ نے بہت ہی اہم دلائل دیے ہیں، ہر چیز کو انہوں نے ایلیبوریٹ کیا ہے، اور جتنی بھی اس میں ڈیفیشنسیز تھیں ان کو اچھے طریقے سے انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا ہے۔ عدالت کے بھی اہم ریمارکس آئے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بظاہر تو دیکھا جائے، اگر ان کا ماضی کا کنڈکٹ دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنے ریمارکس دینے کے باوجود بھی ان سے کوئی ریلیف کی توقع رکھی جائے، لیکن ریمارکس سے لگتا ہے کہ وہ بھی سیٹسفائی نہیں ہے، یعنی وہ بھی جس طرح سے یہ سزا ہوئی ہے، جس طرح سے یہ ٹرائل ہوا ہے، اس سارے کچھ کے اوپر وہ بھی سیٹسفائی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ہی دوسرے جسٹس صاحب جو ہیں وہ تو بالکل بھی وہ نہیں ہے سیٹسفائی، انہوں نے تو بہت ہی زبردست قسم کے سوالات اٹھائے ہیں۔ پھر عدالت نے پوچھا ہے کہ وہ سائفر کہاں ہے۔ اب دیکھیں جی، اس کے اوپر جو پراسیکیوٹر ہیں انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی وہ ہم پیش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہ ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش ہوا ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کے اوپر نہ ہمیں پتہ ہے اس کا، نہ ٹرائل کورٹ کو پتہ ہے، تو یہ سزا کس بنیاد کے اوپر ہو گئی؟ آپ کی ایلیگیشن یہ ہے کہ اس کے مواد کو جو ہے وہ ٹوسٹ کر کے اور اس میں رد و بدل کر کے پیش کیا گیا۔ تو جب اوریجنل چیز کا ہی نہیں پتہ، نہ ٹرائل کورٹ کو پتہ ہے، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ جو ہے ڈیفنس نہ اکیوزڈ کو پتہ ہے، نہ ڈیفنس وکلا کو پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے، یعنی پراسیکیوشن کو پتہ ہے، نہ پراسیکیوشن وکلا کو پتہ ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بنیاد جس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ ٹوسٹ کر کے توڑ مروڑ کے بیان کیا گیا ہے اس کا اوریجنل ہی نہیں پتہ، تو کیسے کوئی یہ کر سکتا ہے کہ جی کہہ سکتا ہے کہ جی اس کو ٹوسٹ کیا گیا ہے؟ تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ باقی بھی اہم ترین نکات ہیں سارے جن کے اوپر یہ بیس ہے، بنیاد ہے۔ اب یہ ایک عمارت کی بنیاد ہی نہیں ہے تو اب ہوا میں تو کوئی بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو جب اس کیس میں جو بیسک مدعا ہے جس کے اوپر حکومتی یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت، جس میں پہلے وہ اپنی میٹنگوں میں اس کے اوپر منٹ لکھتے رہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کہتے رہے کہ ڈیماش کیا جائے اور کیا بھی گیا، تو بعد ازاں کہتے رہے کہ جی جو وہ چوری ہو گیا، مل نہیں رہا، اب کہتے ہیں کہ جی اس کو توڑ موڑ کر بیان کیا گیا۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ ایک سے کہ جو کسی دوسرے ملک کو فائدہ کیا ہوا ہے۔ اس میں تو کسی ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، عمران خان کے موقف سے کسی نے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں، عمران خان نے اپنے حلف کے مطابق، اس حکومت نے اپنی کیبنٹ اور سیکیورٹی ایجنسی جو صاحب کے مشورے سے اس کو ڈیمارچ کیا، اور کہا گیا کہ اس میں چلو کنٹروورسی یہ آ گئی کہ کچھ نے کہا مداخلت ہے، کچھ نے کہا کہ جی سازش ہے۔ تو مداخلت تھی یا سازش تھی؟ وہ تھی پاکستان کی گورنمنٹ، الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف۔
تو اس کو یعنی ایک ایسا کام جو حکومت پاکستان کو اور پاکستان کے لیے وہ ڈینجرس تھا، نہ کہ اس کا عیاں کرنا کسی اور ملک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، پاکستان کو اس کو مطلب نقصان ہوا۔ نقصان کیا ہوا؟ عمران خان کے اس کاغذ کو لہرانے سے پہلے ہی نقصان ہو چکا ہوا تھا۔ تو یہ بہت اہم سوالات تھے، ابھی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ یہ بظاہر تو اس کیس میں نہ پہلے کچھ تھا نہ اب ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب اس کو مزید جو ہے یہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے۔ خیر آج تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں آنے والا، آج سلمان اکرم راجہ صاحب کے اگر دلائل ختم ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ پراسیکیوشن اپنے دلائل شروع کرے گی، وہ آج ختم کرتی ہے، کل کرتی ہے، یا جو نیکسٹ ڈیٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر فیصلہ تو میرا خیال ہے کہ عنقریب بہرحال اس میں نہیں تو نیکسٹ ویک میں توقع کی جا سکتی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا، اور بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ فیصلہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان اس کیس میں بری ہوں گے اگر انصاف پر مبنی فیصلہ ہوا تو، اور توقع ہے کہ انشاءاللہ انصاف پر مبنی یہ ہوگا جو بھی ہوا۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ بڑی اہم ترین جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صحافیوں کے خلاف ایک کیس تھا، مرحوم ارشد شریف شہید کی زندگی میں وہ بھی اس میں پیش ہوتے رہے، جس میں صحافیوں کو جو ہے وہ ہراساں کرنے والا معاملہ تھا، اس کے اوپر بھی آج سماعت ہے۔ سمیع ابراہیم اور دیگر صحافی اس میں، عمران ریاض بھی ہیں، دیکھتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو بہت ہی اہم دن ہے